اللہ پاک ان کی بھی بے حساب مغفرت فرمائے۔ یہاں پیچھے ٹمبر مارکیٹ میں ان کا گھر تھا، تو میں بہت آتا تھا، اس لیے میں یہاں کی ینگسٹر قوم کو جانتا ہوں، اور رات دیر دیر تک جاگنا اور کھانے کھانا اور گھومنا پھرنا ادھر معمول ہے۔ اس وجہ سے جو ہماری گیدرنگز ہیں، ہماری آؤٹنگز ہیں، اور اب اس آؤٹنگ کو بھی میرا خیال ہے بہت حد تک ختم کر دیا ہے سوشل میڈیا نے۔ اب بچے گھر سے کم باہر نکلتے ہیں، ماں باپ خوش ہوتے ہیں کہ گھر میں بیٹھے ہیں، لیکن وہ گھر میں بیٹھ کے بھی کہیں اور ہی باہر ہوتے ہیں۔ لیکن ان تمام چیزوں تک نہ پڑا تو کوئی گناہ تو نہیں نا کہ اللہ تعالیٰ عنہ کچھ سی رہی تھی رات میں، اتنی بڑی لائٹ میں بھی ڈھونڈنا ہو جائے تو کوائٹ امپاسبل نہ ہو، ممکن ہی نہیں کہ کوئی اندھیرے میں سوئی ڈھونڈ لے، مگر بی بی عائشہ فرماتی ہیں سوئی والسلام کا نام لیں یا سنیں اور آپ نے درود نہیں پڑھا، رہ گیا، تو آپ کیا کریں؟ تو علماء بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ بندہ روزانہ ایک پرٹیکولر تعداد، ایک مقررہ تعداد میں درود پاک پڑھ لیا کرے۔ یہ ہوگا کہ اگر دن بھر میں کبھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نہیں پڑھ سکا درود، تو یہ بعد میں درود پاک پڑھنا اس کا قائم مقام ہو جائے گا، اس کا آلٹرنیٹ ہو جائے گا۔ تو نیت کریں انشاءاللہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سچ بتاؤں، اگر آپ بیمار ہیں نا، درود پاک پڑھیں۔ آپ ٹینشن میں ہیں، آپ درود پاک پڑھیں۔ آپ قرضے میں ہیں، آپ درود پاک پڑھیں۔ آپ بے روزگار ہیں، آپ درود پاک پڑھیں۔ گھر میں لڑائی جھگڑا ہے، آپ درود پاک پڑھیں۔ کیوں؟ تعویذ ہر بلا ہے، صلی علی محمد۔ تعویذ ہر بلا ہے، صلی علی محمد۔ ہر درد کی دوا ہے، صلی علی محمد۔ تو پڑھیں گے انشاءاللہ درود پاک۔ آئیے محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج چونکہ ایک ماں کے ایصال ثواب کے لیے محفل ہے، اور یقیناً وہ کسی کی والدہ بھی تھیں، کسی کی بیٹی بھی تھی، کسی کی بہن بھی ہوں گی، کسی کی بھابھی بھی ہوں گی۔ یہ اس طرح کے جو میت کے اجتماعات ہوتے ہیں نا، جنازے ہیں، سوئے اسما ہے، بیسیکلی یہ ہم سب کے لیے ایک بڑا خاموش میسج ہوتا ہے، سائلنٹ میسج، کہ آج کسی کی ولادت کے لیے جمع نہیں ہوئے ہو، کسی کی دنیا میں آمد کے لیے جمع نہیں ہوئے، کسی کے جانے کے بعد جمع ہوئے ہو۔ اور ایسے ہی جب وہ چلے گئے ہیں ہمیں بھی جانا ہے۔ آج وہ چلے گئے ہیں، اب ہماری باری ہے۔ یہ زندگی کو یوں سمجھو کہ ہمیں باری باری سب کی موت کی باری آ رہی ہے۔ یہ وہ لائن ہے، نہ اس لائن سے نکل سکتے ہیں نہ پیچھے آ سکتے ہیں۔ جب نمبر آئے گا الموت قدح کل نفس شاربوہا، موت ایک ایسا جام ہے جو ہر زیرو نے پینا، ہم نے بھی پینا ہے۔ اچھا ایسا بھی نہیں ہے کہ لائن عمر کے حساب سے لگی ہوئی ہے کہ پہلے بوڑھوں کی باری آئے گی، پھر جوانوں کی، پھر بچوں کی باری آئے گی، ایسا نہیں ہے۔ ہم آئے دنیا میں نا ایک سیکوینس کے ذریعے، ترتیب سے آئے۔ میرے دادا پہلے آئے، پھر والد صاحب آئے، پھر میں دنیا میں آیا، پھر میرے بچے آئے، اور پھر میرے بچوں کے بچے آئے۔ ایسے ہی سب کے ساتھ ہوا ہے نا، دادا سے پہلے تو کوئی نہیں آ گیا نا۔ ایسے ہی دنیا سے جانے کی سیکوینس، ترتیب یہ نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ دادا دنیا میں ہوتا ہے، پوتا قبر میں چلا جاتا ہے۔ جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کون سی لائن میں کھڑا ہوں، میرا نمبر اگلا میرا نمبر تو نہیں ہے، آج آخری دن تو نہیں۔ تو میٹھے اسلامی بھائیوں، خدا را جب بھی میت جنازے سویم میں جایا کرو نا، تو اپنے بارے میں بھی تو سوچو کہ میری بھی باری آنے والی ہے۔ یہ چلے گئے، اب میری باری ہے۔ پہلے زمانے میں پتہ کیا ہوتا تھا؟ اچھا آج کے دور میں ہم جنازے میں جائیں، ہمیں پتہ نہیں چلے کہ یار کس کے والد کا یا میت کا کون رشتہ دار ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ دیکھتے ہیں جو رو رہا ہوگا، کہ جس سے سارے لوگ مل رہے ہوں گے نا، اس کا چہرہ بڑا غمزدہ ہوگا، وہی کوئی میت کا بیٹا بھائی ہوگا، ہم اسے جا کے مل لیتے ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے۔ پہلے زمانے میں کہ میت کا رشتہ دار کون ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ قبرستان میں یا جنازے میں جتنے لوگ ہوتے تھے سارے ہی رو رہے ہوتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ سب کو مرنے والے سے محبت ہوتی تھی، جنازے میں جاتے تھے تو سب کو اپنا جنازہ یاد آتا تھا، قبر میں اتارتے تھے تو سب کو اپنی قبر یاد آتی تھی کہ آج یہ گیا ہے، کل میری باری ہے۔ جنازہ آگے آگے کہہ رہا ہے، اے جہاں والو میرے پیچھے چلے آؤ، تمہارا رہنما میں ہوں۔ وہ چلے گئے، اب ہماری باری ہے۔ اللہ
میسج، پہلا پیغام تو جتنے میرے بھائی یہاں بیٹھے یہ لے جائیں کہ دیکھو اس دنیا سے جانا ہے. قبر میں یہ مرحوم آج قبر میں ہے نا، پہلے گھر میں تھی، آج یہ دنیا میں نہیں ہے تو کہاں ہے؟ قبر میں. ہم آج گھر میں ہیں، کل ہم بھی قبر میں ہوں گے. قبر میں کوئی ساتھ نہیں آئے گا، صرف نیکیاں ساتھ آئیں گی. اور مرنے کے بعد عجب معاملہ ہوتا ہے کہ دنیا والے کیا پوچھتے ہیں؟ مرحوم نے پیچھے کیا چھوڑا ہے، تاکہ رشتہ داروں میں تقسیم ہوگا، بچوں میں تقسیم ہوگا. مرحوم نے پیچھے کیا چھوڑا ہے؟ مر جاتا ہے نا تو فرشتے آپس میں گفتگو کرتے ہیں مرحوم نے آگے کیا بھیجا ہے. اصل چیز وہ ہے جو آپ قضا کر کے کیا بھیج رہے ہو آگے، جھوٹ بول کر کیا بھیج رہے ہو آگے، حرام دیکھ کر کیا بھیج رہے، کرم کیا بھیج رہے ہیں آگے، حرام کما کر کیا بھیج رہے ہیں، عذاب، اللہ کی طرف سے پنشمنٹ. آگے کے لیے تیاری کرو، نماز پڑھ کے، قرآن پڑھ کر کے، نیک حلال جائز کام کر کے آگے کی تیاری کریں. پھر دیکھیں انشاءاللہ جب قبر میں الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. امید ہے میری کافی پیچھے تک، کہاں تک آواز، میری آواز جاری رکھتے ہیں، آ جائے گا، مائک بھی شروع ہو جائے گا انشاءاللہ، کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے ایسا. اللہ پاک کے موقع پر 1,24,000 صحابہ تھے. روایتوں کا مضمون ہے لوگ خیموں میں بیٹھے تیاری کریں گے، قبر کی تیاری کریں گے. آج میں آپ کو دو یہ سناتا ہوں. اللہ والے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ایسے صحابی جنہوں نے سب سے زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں، اور وہ صحابی ہیں حضرت، اپنی والدہ سے بہت پیار کرتے تھے. نبی پاک کا دامن تھام لو، مگر ماں ایمان نہیں لاتی تھی. ایک دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ماں باپ دونوں قربان ہیں. انداز ہی ہوتا تھا نا، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان. وہ بات شروع ہی ایسے کرتے تھے. بڑے غمزدہ ہو کر نبی پاک کی بارگاہ میں آئے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی، یا رسول اللہ فدعوا اللہ ان یہدی ام ابی ہریرہ. حضور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا اجابت کا. اب جب یہ سنا تو سیدنا ابو ہریرہ کی تو خوشی قابو میں نہیں رہی، میری والدہ ایمان لے آئیں. پھر دوڑتے ہوئے نبی پاک کے پاس بارگاہ میں کہا، حضور مبارک ہو، میری ماں نے ایمان قبول کر لیا ہے. کہ حضور ایک اور دعا چاہیے. آپ نے دعا کی، کام بن گیا، اب حضور ایک اور دعا کر دیں. کہ حضور یہ دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ تمام مومنین اور مومنات کے دل میں میری اور میری ماں کی محبت ڈال دے. پیارے آقا نے سیدنا ابو ہریرہ کے لیے بھی اور ان کی والدہ کے لیے بھی دعا کر دی. خود کو پتا چلتا کہ نبی پاک نے میرے اور میری والدہ کے لیے یہ دعا کی ہے، سارے لوگ ہم سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. اور سچ بتاؤ کیسی دعا لی ہے کہ آج 1450 سال ہو گئے کم و بیش، آج رنچوڑ لائن میں گانچی پاڑا میں ہم یہ دعا سن رہے ہیں. ہم سب کے دلوں میں سیدنا ابو ہریرہ اور ان کی والدہ کی محبت شروع ہو گئی ہے. آقا نے جو دعا کی ہے نا کہ اللہ ان کے دلوں میں ڈال دے، اتنا پیار. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نوش فرمایا. بڑی غربت کے دن گزارے اصحاب صفہ نے، سیدنا ابو ہریرہ ان میں سے ہیں. ایک بار ایسا وقت آیا کہ صحابہ کرام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے، بھوکے تھے، بہت بھوک لگی تھی، کھانا نہیں تھا. آج ہمیں ایک دن اپنی پسند کا کھانا نہ ملے تو موڈ آف ہو جاتا ہے. ایک دن تھوڑے سے پیسے کم ہو جائیں تو بالکل پریشان ہو جاتے ہیں. صحابہ کرام ہیں جانے نبی پاک پر قربان کرنے والے، کئی کئی دن نہیں کھاتے تھے، مگر شکوہ نہیں کرتے تھے، کمپلین نہیں کرتے تھے، صبر کرتے تھے. اب جب صحابہ کرام موجود تھے اور بھوک بڑی تھی تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک کھجور کا طباق آیا. نبی پاک نے سارے صحابہ کو 2 کھجوریں دیں. کتنی؟ 2 کلو نہیں، 2 کھجوریں. کہ کھجوریں 2 کھا لو، پانی پی لو، کچھ افاقہ ہو جائے گا، کچھ آسرا ہو جائے گا. سب صحابہ کو 2 کھجوریں دینے لگے. سیدنا ابو ہریرہ نے 2 کھجوریں لی اور ایک جیب میں رکھ لی، ایک کھا لی، ایک جیب میں رکھ لی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھ لیا، فرمایا اے ابو ہریرہ یہ کیا کیا، ایک کھجور جیب میں کیوں رکھ لی؟ کہ حضور گھر پہ ماں بھی ہے.
وہ بھی بھوکی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ تم 2 کھا لو, تمہاری ماں کے لیے 2 اور عطا فرماتے ہیں. مگر سیکھنے کو کیا ملا؟ صحابہ کرام ہیں, بڑا مرتبہ ہے, بڑا مقام ہے, مگر ماں باپ کے لیے خدمتگار ہیں, ماں باپ کے لیے خادم ہیں, ماں باپ کی خدمت سعادت سمجھتے ہیں. اپنا دنیاوی اور دیگر مرتبے بڑے بننے کے بعد ماں باپ کے سامنے یہ لوگ بڑے نہیں بنے, یہ وہاں بچے ہی رہے, وہاں خادم ہی رہے, وہاں غلام ہی رہے. اور پھر اللہ نے نام کیسا بلند کیا, اللہ نے مرتبہ کیسا بلند کیا. آج سارے صحابہ میں سب سے زیادہ حدیثیں جنہوں نے روایت کی ہیں وہ سیدنا ابو ہے کہ امام اعظم خود تو مجتہد ہیں, آپ کے شاگرد بھی مجتہد ہوا کرتے تھے. امام ابو یوسف, امام محمد, سبحان اللہ, ان کے مرتبے امام اعظم کا فیضان تھا. اب امام اعظم کا واقعہ سنو. آپ کی والدہ جو تھی نا, جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے نا, بچوں یاد رکھو میری بات, بڑے نوجوان بیٹھے ہیں, ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا ہے نا, تھوڑا چڑچڑا ہو جاتا ہے, انڈرسٹینڈنگ لیول جو ہے نا وہ کم ہو جاتا ہے. صاحب یہ واش روم میں جا کے پیشاب کرنے لگا, ہم کہتے ہیں یار اب یہ سمجھدار ہونے لگا, بستر میں پیشاب نہیں کرتا. اس بچے کی ایک ایج میں کامیابی یہ ہے کہ وہ بستر میں پیشاب نہ کرے. بڑا ہو گیا لیکن آہستہ آہستہ زندگی کا سرکل واپس وہیں آتا ہے. بچپن میں انسٹالر میں تھا, اب ویل چیئر پر آ جاتا ہے. بچپن میں سننے میں پرابلم تھا, اب بڑھاپے میں بھی سننے میں, سمجھنے میں پرابلم تھا, بڑھاپے میں اب وہی حالت ہے. بار بار پوچھے گا بیٹا یہ کیا ہے, سمجھ نہیں آئے گا, اونچا سنیں گے, چڑچڑے ہو جائیں گے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ اور یہ ہم سب کے ساتھ ہونا ہے. اگر کسی کے ساتھ ہو گیا تو اسے گن نہیں کھاتے. یہ زندگی کا پورا سرکل ہے. ایک عمر میں آ کر بوڑھے اپنے بستر پر پیشاب کرنا شروع کر دیتے ہیں. کیوں؟ اب کنٹرول ختم ہو جاتا ہے. جہاں سے چلے تھے اب واپس وہیں آ گئے ہیں. یہ سمجھو, زندگی کا فلسفہ سمجھو. ہم نے واپس کہاں جانا ہے؟ جتنی زندگی ملی ہے اس کی قدر کرو. لوگ کہتے ہیں جوانی میں عیش کروں گا, بڑھاپے میں عبادت کروں گا. بڑھاپے میں تو ہمت ہی نہیں بچے گی. بڑھاپے سے پہلے اللہ کو راضی کرو, بڑھاپے سے پہلے جنت تیار کرو. مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری نے کتنی پیاری بات فرمائی. آپ کہتے ہیں ریاضت کے یہی دن ہیں, بڑھاپے میں کہاں ہمت, جو کچھ کرنا ہے اب کر لو, ابھی نوری جوان تم ہو. ارے جوانی میں عبادت کرنی ہے, جوانی میں اللہ کو راضی کرنا ہے. کون روزے رکھ سکتا ہے جب بوڑھے ہو جاتے ہیں؟ بیچاروں کو شوگر ہو جاتی ہے, بہت سارے پرابلم. بوڑھوں کو روتے دیکھا ہے میں نے کہ کاش میرے پیروں میں طاقت ہوتی تو میں بھی کھڑے ہو کے مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے جاتا. اب نہیں ہے ہمت, تو تھی تو کرو نا. تو بوڑھوں کے ساتھ, بزرگوں کے ساتھ گن نہیں کھانی ہے. احسان مانو ان کا کہ جب میں چھوٹا تھا انہوں نے مجھ پر کتنی مہربانیاں کی تھی. اب آؤ امام اعظم, وقت کے امام, مجتہدوں کے امام. والدہ بوڑھی تھی, بزرگ تھی. شرعی مسئلہ پوچھنا ہوتا تو کہتی ایسا کرو فلاں مسجد کے خطیب سے پوچھ کے آؤ. واعظین ہوتے نا, ہر تقریر کرنے والا مفتی نہیں ہوتا, یہ بھی سمجھ لو. آج میں بھی مفتی نہیں ہوں, پہلے میں اپنے آپ کو ڈکلیئر کر دوں. مفتی صاحب بولنا شروع کر دیتے ہیں. اچھی تقریر کرنا اور ہے, فتویٰ دینا اور ہے, وہ علم کی پوری فیلڈ ہی الگ ہے. کئی بڑے بڑے مفتیان کرام کے شاگرد جو ہیں ساری دنیا میں مشہور ہو جاتے ہیں. مفتیان کرام کو جانتا ہی کوئی نہیں, فتویٰ دینے کی, علم کی, لیکن وہ زیادہ افضل ہوتے ہیں, ان کے پاس زیادہ علم ہوتا ہے. بہرحال اب ایک وائز کو والدہ سنتی تھی, تو وائز کی تقریر سنتی تھی, تو والدہ نے امام اعظم کو کہا کہ ایسا کرو کہ مجھے شرعی مسئلہ پوچھنا ہے اور فلاں مسجد کے امام صاحب کے پاس جا کر اس تقریر کرنے والے سے مسئلہ پوچھ کے آؤ. اب ہم جیسا کوئی بندہ ہوتا نا, کہتا ماں پاگل ہو گئی ہے, اتنا بڑا امام, دنیا میرے فتوے پہ چلتی ہے اور میں مسجد کے امام سے فتویٰ پوچھنے جاؤں. ایسا جواب تو ہم نہیں دے سکتے, ہماری اوقات ہی نہیں. لیکن اس طرح کے جواب ماں کو دیتے کہ نہیں, والد کو دیتے کہ نہیں؟ ابو آپ کو کیا پتا, میں نے کاروبار سنبھالا ہے, اب میں اتنا بڑا آدمی ہو گیا ہوں, میرے اتنے نوکر ہیں, آپ ابھی تک مجھے بچہ ہی سمجھتے ہیں. آپ بری بات نہیں مانتے, آپ کو آتا کیا ہے؟ ساری فیکٹری میں چلاتا ہوں اور آپ کہتے ہیں گھر میں مجھے نہیں سمجھ آتی. ماں باپ کو کبھی مت کہنا میں بڑا ہو گیا ہوں. ہاں, ماں باپ کی ہم زندگی بھر بچے ہی رہیں گے, ان کی اولاد ہیں, وہ ہمارے آقا, ہم ان کے خادم ہیں. امام اعظم رہتی دنیا کو سکھا گئے, چلے گئے مسجد کے امام کے پاس. کب ماں نے مسئلہ پوچھا ہے, کہ حضور آپ مجھ سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں, وقت کے امام, دنیا آپ سے فتویٰ پوچھتی ہے. کب ماں نے کہا تمہارا جواب چاہیے, کہ حضرت اب آپ ہی جواب بتا دیں, جواب بھی تو آپ بتائیں نا. تو کب ماں کا مسئلہ یہ ہے, جواب یہ ہے,
وہ امام صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے میرا بھی یہی جواب ہے, امی کو جا کے بتا دیں. امام اعظم آئے, آ کر والدہ کو بتا دیا. تھوڑے دنوں بعد ماں نے کہا اب جا کے لکھوا کے لے آؤ, یہ مسئلہ ہے, اس کا جواب بھی لکھوا کے لے آؤ. پھر گئے, ہاں پھر گئے اس کے پاس, ٹھیک ہے. اور کوفہ کے مشہور واعظ عمر بن زرا, قاضی زرا اسے کہا جاتا تھا, ان کے پاس گئے. کہا ماں نے کہا لکھ کے دو. کہا حضور آپ کی موجودگی میں فتویٰ لکھوں گا, آپ ہی لکھ دیں میں اسٹیمپ لگا دیتا ہوں. امام اعظم نے فتویٰ لکھا, قاضی نے اسٹیمپ لگایا. گھر آ کر ماں کو نہیں کہا ماں دیکھو تیرے لیے کیا کیا کر رہا ہوں. اچھا پھر ایک کام اور کرتے ہیں, اگر کبھی ماں باپ کی کوئی خدمت کرتے ہیں نا پھر تانے دیتے ہیں, تمہارے لیے دیکھو کھانا لے کر آیا تھی سردی میں, گرم گرم روٹی لے کے آیا, دیکھ کتنی خدمت کرتا ہوں تیری. یہ جملے ہونے چاہیے ماں باپ کے لیے. کھلاتے وقت منہ میں چبا چبا کے ہمیں نوالے کھلائے, ہمارے گندے کپڑے تبدیل کیے, سردی کی راتوں میں ماں جاگتی رہی. کبھی ماں نے بڑے کہ تیرے لیے اتنی راتیں جاگی. باپ نے کبھی کہا کہ بیٹا میرا بھی کبھی باہر کھانے کا دل ہوتا تھا مگر پیسے بچاتا رہا کہ میرے بیٹے کو ہفتے میں ایک دن گا. کبھی زندگی میں ماں باپ نے احسان نہیں جتایا. اور آج اولاد تھوڑے پیسے خرچ کر لے, آج اولاد تھوڑی خدمت کر لے تو ماں باپ کو کہتی ہے میں آپ کو دیتا ہوں, اور کیا کروں آپ کے لیے, اتنا کچھ تو کر لیا. ارے زبان نہیں لٹک جاتی. ہمارے پاس دولت ہے, شہرت ہے, عزت ہے, جو کچھ ہے. آج میں جو کچھ ہوں اور آپ جو اعظم فتویٰ لکھا کے لے آئے. کہ ماں یہ فتویٰ لے آیا. تھوڑے دیر امام ابو یوسف کہتے ہیں میں نے دیکھا کوفہ کے بازار میں وقت کا امام ہے, سب سے بڑا عالم, سب سے بڑا اس وقت کا مفتی امام اعظم آ رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ مسجد کے امام کے پاس ماں کو لے کر مسئلہ پوچھنے جا رہے ہیں. لے گئے, پھر رسی پکڑی اور آ گئے. ایسے نہیں بنتے امام, ایسے نہیں رتبے بلند ہوتے. یہ پوچھتے کوئی نہیں ہے. کہتے ہیں آپ بوڑھے, آپ کو کیا پتا بیکورڈ لوگ ہیں, کیا پتا انٹرنیٹ دنیا کدھر پہنچ گئی, ابھی تک پرانی باتیں کر رہے ہو. کبھی نہ یہ کہنا. میرے بچوں میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں, پوچھو ان سے جن کے ماں باپ چلے گئے, پوچھو ان سے جن کی ماں چلی گئی, پوچھو ان سے. مزہ آتا تھا, ماں کے ساتھ بیٹھتے تھے, والد صاحب کے ساتھ بیٹھتے تھے. اچھا پھر ہم کرتے کیا ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ کیا حال ہے تو سونے کا کیا حال ہے تو آج کون سی ٹیم جیتی ہے, یہ باتیں ماں باپ سے کرنے والی نہیں ہیں. ماں باپ سے وہ باتیں کیا کرو جو وہ سننا چاہتے ہیں, جو ان کو پسند ہیں. ہم اپنے دیکھیے چھوٹے بچے کو آپ کیا بات کرتے ہیں, اپنے کاروبار بتاتے ہیں, بلکہ چھوٹے بچے کو بتاؤ اسکول میں کیا ہوا, اچھا وہ والی پویم سناؤ. اچھا ماں باپ کے ساتھ بھی جب وہ بوڑھے ہو جائے نا, ان کی پسند کی گناہ والی گفتگو نہ ہو, ان کے رشتہ داروں کی بات کریں, ہوا تو ان کے سفر مدینہ کی بات کریں, کوئی اچھی یادیں شیئر کرو. یقین کرو وہ 15-20 منٹ ان کا چہرہ کھل جائے گا, ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے گی کہ میرا بیٹا آیا تھا, میری بیٹی میرے پاس آئی تھی اور آپ چلے گئے تھے تو کتنی خدمت کی تم نے, کتنا وقت گزارا ان کے پاس. آخری واقعہ, اللہ کے بہت بڑے ولی, وہ ولی بنے کیسے ہیں. ایک نوجوان, ماں نے کہا بیٹا پانی پینا ہے, سرد رات, ٹھنڈی رات, یہ سردی کچھ گیا, ماں سو گئی. کھڑا رہا پیالہ لے کر, پانی تھوڑا سا ہاتھ پہ بھی گر گیا تھا. اتنی ٹھنڈی رات تھی وہ پانی برف بن گیا. نوجوان کھڑا رہا کہ نہ جانے کب ماں اٹھ جائے. فجر ہو گئی, ماں کی آنکھ کھلی تو بیٹا سرہانے پانی لے کر کھڑا ہے. بیٹا کیوں کھڑے ہو؟ کہ ماں جی سونے سے پہلے آپ نے پانی مانگا تھا. بیٹا آپ رکھ دیتے. کہ نہیں ماں جی پتہ نہیں کب آپ کی آنکھ کھل جاتی. اب جب اس بیٹے نے ماں کے سامنے وہ پیالہ الگ کیا نا, برف جمع ہوا تھا, تو چمڑی ادھڑ گئی, خون بہنے لگا. ماں نے جب بیٹے کا یہ کہ یا اللہ میں اس سے راضی ہوں, تو بھی اس سے راضی ہو جا. پتہ یہ نوجوان کون بنا؟ یہ حضرت با یزید رحمۃ اللہ تعالی کا واقعہ. اولیاء کرام کے سردار بن گئے. یہ ماں کی دعا. لوگ ادھر ادھر جاتے ہیں دعائیں کروانے, فلاں سے دعا کرا دیں, فلاں سے کہا. تمہارے گھر میں ماں ہے, بیٹھ جاؤ ماں کے قدموں میں, بیٹھ جاؤ والد کے قدموں میں. والد کی دعا اپنے بیٹے کے حق میں بعض روایتوں کے کہ انبیاء کی طرح قبول کی جاتی ہے. دور کی بات پریشان ہے ماں باپ ہیں. اچھا ایک اور بات یاد رکھنا, میں کہوں کہ امی ابو دعا کریں یہ اور بات ہے, میں خدمت نہ پھر دعا کریں.
ہاں دل سے دعا نکلے کہ یا اللہ میرے بیٹے کی بگڑی بنا دے. ماں نماز پڑھے اور تمہارے لیے ہاتھ اٹھائے, تم نہ کہو ماں دعا کرو, تم کام ایسے کرو کہ ماں تمہاری غیر موجودگی بھی تمہارے لیے دعا کرے. والد پیچھے سے تمہارے لیے دعا کرے کہ بیٹے نے میری آنکھیں ٹھنڈی کی ہیں, اے اللہ تو اس کی دنیا. لگتا ہے بار بار تنگ کرتے ہیں, کیا انہیں نیند نہیں آ رہی ہوتی؟ مگر بے چینی ہے, بے قراری ہے, یہ ممتا ہے, نہیں آتا چین جب تک بیٹا گھر پہ نہ آ جائے. مگر بیٹے کو چڑ ہو جاتی ہے, پتہ نہیں کیوں میرے باہر رہنے سے تکلیف ہے ان کو. نہ دو انہیں تکلیف, اس بڑھاپے میں انہیں سکھ دے دو, انہیں سکون دو. اور یہ وہ ہستی ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں. حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو بیٹا محبت کے ساتھ والدین کو دیکھتا ہے, صرف دیکھنے کی بات ہو, خدمت کا عالم. جو کوئی بیٹا محبت سے والدین کو دیکھے, اللہ حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے. صحابی رسول نے سوال کیا, حضور کوئی 100 بار دیکھے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہ اکبر و اطیب, اللہ بہت بڑا اور پاک ہے, اللہ 100 حج. تمہارے گھر میں اتنا ثواب موجود ہے, لیکن آج برا حال ہے. روایتوں میں علماء نے یہ لکھا, جو آداب لکھے نا والدین کے, بیٹے بیٹھے ہیں کیونکہ جوان لڑکے, اور باپ کا رشتہ علماء نے لکھا ایسا ہے کہ بیٹا باپ کے ساتھ ایسے رہے جیسے غلام آقا کے ساتھ رہتا ہے. بیٹا غلام بن کے رہے کہ کب والد صاحب کو حکم دے دیں, کب مجھے آرڈر آ جائے, اور نرم لہجے میں بات کرے, ہیں بیٹا تیری مہربانی, ناراض نہیں. اور باپ ڈر رہا ہوتا ہے کہ بیٹا جھاڑ دے گا, بیٹا ڈانٹ دے گا. تف نہیں ہے ایسی اولاد پر کہ تم سے تمہارے ماں باپ ڈرتے, سمجھانے میں ڈر رہے ہوتے ہیں ماں باپ. لیکن ایک بات یاد رکھنا, ماں باپ کو تم دکھی تو کر دو گے, مگر یہ وہ گناہ ہے, باقی گناہوں کی سزا آخرت میں ملے گی. اگر اللہ ناراض ہوا, ماں باپ کی ناراضگی وہ گناہ ہے کہ دنیا میں بھی اس کی سزا دکھائی جاتی ہے. بچے آپ کے نافرمان ہو جائیں گے, آپ اپنی اولاد میں دیکھیں گے. اگر اللہ, اور وہ خوش نصیب جو اپنے ماں باپ کی دعائیں لے اپنی اولاد میں اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں گے, اور ماں باپ کا یہ صدقہ عطا فرماتا ہے اولاد میں. تو بہرحال جن کے ماں باپ ہیں خوب خدمت کریں. سب سے زیادہ حق, آدھی رات کو دوست, ارے یار میری اسکول پھنس گیا ہوں, ارے تیرے لیے جان حاضر ابھی آیا ہے, ناشتہ کرنا ہے, صبح صبح آتا ہوں تیرے کو ناشتہ کراتا ہوں. میں نہیں کہتا مسلمان دوستوں کو یا مسلمانوں کی خیر خواہی نہ کرے, مگر کبھی آدھی رات کو ماں نے کہا ہو بیٹا میرے لیے دوائی لے آ, ابو نے کہا ہو بیٹا میں اپنا ایک چیز بھول گیا ہوں, تھوڑا اسٹور سے لے آؤ. ارے ابو یہ کوئی ٹائم ہے جانے کا, صبح کر لیں گے, مجھے نیند آ رہی ہے. دوست کے لیے جان حاضر, ماں باپ کے لیے ٹائم نہیں ہے. حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا, حضور بتائیے میرے حسن اخلاق, کہ حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیری ماں. کہا حضور پھر؟ فرمایا تیری ماں. کہا حضور پھر؟ فرمایا تیری ماں. کہا حضور پھر؟ فرمایا تیرا والد. 3 بار ماں پھر والد. اس کی بھی علماء نے بڑی تفصیل بتائی ہے کہ وجہ کیا ہے. نبی پاک کا تو ہر لفظ با معنی ہے, با کمال ہے. ایسی تھوڑی کہا 3 بار ماں اور 1 بار والد. فرمایا ماں بچے پر 3 احسان کرتی ہے, پیٹ میں 9 ماہ پالتی ہے, پھر جو ولادت کے وقت بالکل موت کے قریب سے ہو کر وہ تکلیف اٹھاتی ہے, اور پھر پرورش کرتی ہے. باپ ایک احسان کرتا ہے کہ پرورش کرتا ہے. تو بڑی خوبصورت تطبیق کیٹیگرائز کیا علماء نے کہ خدمت ماں کی زیادہ کرے, احترام والد کا زیادہ کرے, رسپیکٹ ابو کی زیادہ کرے, تاکہ یہ دونوں آنکھیں ہیں. لیکن ہماری تو ساری محبتیں, ساری دوستیاں دوستوں کے لیے. کاروباری لوگ بیٹھے ہماری دکان پہ, کوئی گاہک آ جائے, کیا اسٹائل ہوتا ہے, ارے حاجی صاحب کیسے ہیں, ٹھیک ہے, آئیے بڑے دنوں بعد ہے, بیٹھے چائے پیئیں گے, اچھا کھانا کھایا نہیں کھایا, ارے بھائی جلدی پنکھا کرو حاجی صاحب کی طرف, کیوں گاہک ہے نا ہمارا. بھائی ٹھیک ہے آپ کسی مسلمان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے, لیکن کبھی یہی انداز والد کے ساتھ اپنایا کہ ابو آئیے بیٹھیے, میں آپ کو پانی پلاؤں, ابو آپ کے جوتے اتار دوں, میں تھوڑے سے پیر دبا دوں ابو. ارے ابو نہیں دبانے دیں گے پیر تمہیں, لیکن خدا کی قسم ان کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے. اتنا اچھا لگے گا کہ میرا بیٹا مجھے پیر دبانے کے لیے کہہ رہا ہے, میری طبیعت پوچھ رہا ہے. نہیں پوچھتے کئی دن تک. نہ کیا کرے ایسا. اور میں کس دل سے یہ بیان کر رہا ہوں میں جانتا ہوں. یہ ساری باتیں مجھے بھی یاد آ رہی ہیں کہ کاش یہ موقع آج بھی میرے پاس ہوتے. میرے والدین تو چلے گئے نا, مگر میرے بچوں جن کے والدین ہیں وہ قدر کریں. حدیث پاک میں ایک اور بڑی مسٹیک جو کرتے ہیں آج کل نوجوان, حدیث پاک میں سب سے بڑا گناہ کہا گیا کہ بندہ اپنے والدین کو گالی دے. صحابہ کرام نے عرض کیا حضور کوئی اپنے والدین کو بھی گالی دیتا ہے؟
کہ حضور نے کیا فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس کا مضمون ہے کہ بندہ دوسرے کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے اور اس کے جواب میں وہ اس کے ماں باپ کو گالی دیتے ہیں. یعنی دوسرے لفظوں میں اپنے ماں باپ کو گالیاں پڑھوائی نا، دوسرے کے ماں باپ کو برا بھلا کہا تو وہ جواب میں آپ کے ماں باپ کو برا بھلا کہے گا. تو ایسی بات ہی کیوں کرنی ہے؟ ماں باپ کی خدمت تو کی نہیں، دنیا سے ماں باپ کو گالیاں بھی پڑھواتے ہیں لوگ. استغفر اللہ استغفر اللہ. اب تو یہ تو نبی پاک نے کیا فرمایا کہ اس طرح گالیاں پڑھواتے ہیں. کئی بد نصیب تو ڈائریکٹ ماں باپ کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو بندہ اپنے ماں باپ کو گالی دے اس پر جہنم کے پتھر انگارے اس کی قبر پر اتنے برسیں گے جتنے بارش کے قطرے برستے ہیں. ایک جگہ فرمایا ماں باپ کا نافرمان اور شیطان میں ایک درجے کا ہی جہنم میں فرق ہوگا. اتنا گہرائی میں جائے گا وہ جہنم کی جو ماں باپ کا نافرمان ہوگا. نہ ستانا کبھی، نہ کرنا تکلیف. کبھی کبھی ماں باپ، میں نے کہا نا عبدالحبیب بھائی آپ بیان تو کر رہے ہیں، ابو تو ہر وقت ڈانٹتے ہیں، امی تو ہر وقت مجھے جھاڑ رہی ہوتی ہے. ان کو بھی میں نے کیا کہا، بچپن آ گیا ہے، چڑچڑے ہو جائیں گے، بوڑھے ہیں، نہیں سمجھیں گے آپ کی بات، لیکن اب آپ کی باری ہے. خدا کی قسم میں کہا کرتا ہوں ان بچوں کے نصیب جاگے ہیں، ان بچوں کے پیسے کے نصیب ہیں کہ اب باری آئی ہے تمہارے پیسے ماں باپ پر خرچ ہو رہے ہیں. ساری زندگی انہوں نے خرچ کیا، یہ چند ہی بچوں کو موقع ملتا ہے. کئی ماں باپ تو کرنے نہیں دیتے، ساری زندگی ہماری خدمت کرتے ہو چلے جاتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں پہنچ جاتے ہیں کہ اب بچے کو موقع ملتا ہے کہ کچھ ماں باپ پر خرچ کرے، کچھ ان کی خدمت کرے. ارے یہ نصیب جاگے ہیں تمہارے کہ اللہ نے یہ موقع دیا ہے اور تم اس کو بہت سمجھنے لگ گئے. تو بہرحال خدا کی قسم بڑی نعمت ہیں، ان کی قدر کیجئے. اگر ہیں دنیا میں تو خوب ان کی دعائیں لیجئے، اور اگر چلے گئے ہیں تو خوب ایصال ثواب کیجئے. آج بھی اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنی ماں باپ کی خدمت نہیں کی اور وہ دنیا سے چلے گئے، اب ان کی روح مجھ سے راضی ہو جائے، تو سبحان اللہ اس کا طریقہ بھی روایتوں میں ملتا ہے کہ بندہ ان کی روح کو خوب ایصال ثواب کرے، ان کے لیے خوب دعائیں کرے، ان کو ایصال ثواب کرتا رہے. اللہ بچے سے راضی کر دے گا. ان کی قبر پر جائیں، جن کے ماں باپ ہر جمعے کو ہو سکے تو وہاں جا کر سورہ جاتے ماں باپ، حدیث پاک کا مضمون ہے جو جمعے کے دن پڑھے اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کی مغفرت فرما دیتا ہے. مغفرت ہمیں مل جاتی ہے، گناہ ہمارے معاف ہو جاتے ہیں. ان کی مغفرت فرمائے. ہم سب کے والدین جو دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور ہمارے اس اجتماع کو اے کاش اللہ کرے بہت بڑی تعداد میں نوجوان میں دیکھ رہا ہوں. میری بات یاد رکھنا، اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے کھڑے ہیں نا، وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. اور اگر ساری دنیا تم سے محبت کرتی ہے اور ماں باپ ناراض ہے نا، تمہیں برباد ہونے سے کوئی نہیں روک سکے گا. اگر زندگی میں کامیاب ہونا ہے نا، میں تحفہ پہنچ رہا ہوگا. ظہر کی نماز روزانہ 5 نمازوں کا تحفہ، اور اگر مسجد دعوت اسلامی والوں کے ذریعے بنوا دی تو یہ تو درس بھی دیں گے، مدرسۃ المدینہ بالغان بھی، تو مدنی کافر، وہ ثواب کی فیکٹری، روز ہی روز ثواب قبر میں پہنچ رہا ہوگا. میں مجھے اور آپ کو جو کچھ دیا ماں باپ نے دیا ہے. اب بچے کی باری ہے، وہ ماں باپ کو کیا دے رہا ہے؟ وہ چلے گئے نا قبر میں، اب آپ کی باری ہے، آپ ان کو کیا دے رہے ہیں؟ پوری مسجد نہیں بنا سکتے، مسجد میں حصہ ملائیں. کچھ گز زمین لے لیں، کچھ فٹ زمین لے لیں کہ یار یہ میری والدہ کے نام، میرے والد کے نام، انشاءاللہ روزانہ آتا رہے گا. اور سبحان اللہ جگہ آ بھی گئی، سبحان اللہ. میں نے بھی تو بات کی تو پرچی آ گئی ہاتھ میں کہ جائے نماز کی توسیع کر کے مسجد و مدرسہ کی نیت ہے، جگہ خریدی جا رہی ہے. تو یہ قریب ہی ہے یہاں پر انشاءاللہ. اچھا نانک واڑے میں یہ، چلو آپ کے علاقے کی مسجد ہے تو انشاءاللہ نیت کریں کہ تمام اسلامی بھائی اس میں حصہ ملائیں، اور جو پوری مسجد بنا سکتے ہیں. آج ہی میں ایک مشورے میں بیٹھا تھا خدام المساجد کے، میرے پاس وہ لسٹ موبائل پر آ گئی ہے، تقریباً 400 سے زیادہ پلاٹ ہیں ہمارے پاس جو لوگوں نے دعوت اسلامی کو دے دیے ہیں کہ اس پہ مسجد مدرسہ بنا دیں. اب یہ 400 سے زیادہ پلاٹ پہ تعمیر کرنا ہے ہم کو. آپ بتاؤ آپ کو کتنے گز کا پلاٹ چاہیے، اور آپ اس پہ اللہ کا گھر بنا دو. پلاٹ ہم دے دیں گے، تعمیر آپ کر دیں، اللہ نے چاہا جنت میں گھر رب عطا فرما دے گا. تو یہ آپ ہمارے ذمہ داران سے رابطہ کریں، ہم آپ کو بتائیں گے کہ بھائی اتنے جہاں جہاں پلاٹس ہیں آپ اس پر بتائیں کہ ٹھیک ہے یہ والا میری والدہ کے بنا دیں، یہ والد صاحب کے لیے بنا دیں. انشاءاللہ آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے، تعمیرات کروانی ہے. فیکٹری لگاتے ہیں نا تو روز جانا بھی پڑتا ہے چلانے کے لیے، مگر مسجد مدرسہ ایسی ثواب کی فیکٹری ہے، ایک بار بنا دو چلاتے دعوت اسلامی والے رہیں گے قیامت تک انشاءاللہ، اور ہمیں روز انشاءاللہ ثواب کا نفع پہنچتا رہے گا. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب جب سے مدنی چینل پر میں نے نعت پڑھ دی ہے تو مجھے
لیکن میرا مشورہ آئندہ مجھے نعت پہلے پڑھا دیا کریں، بیان کے بعد تو ویسے بھی بچتا نہیں ہے. چلے میں ایک دو اشعار سنا دیتا ہوں. صلو علی الحبیب. آج تو ذہنی آزمائی ہم نے گجراتی میں مدنی پھول پیش کیے. میں نے زندگی میں پہلی بار گجراتی پڑھی، تو اب وہ نعت تو مدنی چینل پہ لکھی بھی ہوگی اور اب اس کی اتنی پریکٹس بھی نہیں ہے. کبھی زندگی رہی تو مجھے اندازہ ہے کہ یہاں ماشاءاللہ ہمارے گجراتی بھائی ہوتے ہیں. ماشاءاللہ گجراتی آپ لوگ بولتے ہیں، گانچی گجراتی بولتے ہیں. اچھا چلے تو پھر آج کا انشاءاللہ کلپ آپ تک پہنچ جائے گا انشاءاللہ. ہے وہ سنیں گے تو انشاءاللہ میں دعائیں دیں گے اللہ نے چاہا تو. چلے نعت تو آ گئی ہے گجراتی والی. میں ایک دو شعر پڑھتا ہوں، میری طرز ابھی سیٹ نہیں ہوئی ہے تو معاف کر دیجیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مارے گڑیاں آؤ سرکار، مدینہ وارا پیارا آقا. کدی سپنا میں آپو دیدار، مدینہ وارا پیارا آقا. مارے آنگڑیاں آؤ سرکار، مدینہ وارا پیارا. غوث پاک کی منقبت کے دو تین شعر مل کر پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سب مل کے پڑھیں گے. نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا، سرکار غوث اعظم. نظر کرم خدا، سرکار غوث اعظم. نظر جھولی ہماری بھر دو، ورنہ کہے گی دنیا. جھولی ہماری بھر، یا غوث جھولی ہماری بھر دو، ورنہ کہے شاہ جیلا تا پھرتا ہے مارا نظر خدا. اے میرے میرا کرم خدا، نظر کرم مولا داتا پیا کسد کا. میری لاج رکھ لو یا روشن ضمیر. نظر کرم کرم. قیمتی ترین سرمایہ اس کا ایمان ہے. علماء فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں رہ کر اپنے ایمان کی حفاظت کا بہترین ذریعہ اسلامی سلسلہ عالیہ قادریہ میں مرید کر. اور قادری سلسلے کے کیا کہنے ہیں کہ اس کے پیشوا قادری سلسلے میں مرید کروا سکتے ہیں. تو میرا قادری سلسلے میں مرید ہو جائے. اور جو اسلامی فکر کر کسی فلسفے کے مرید ہے
وہ اسلامی بھائی جو مرید ہونا چاہیں جس طرح میں کہتا جا بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں امیر کے ہاتھ میں دیا اور ان کے ذریعے سرکار بغداد سے پاک رضی اللہ تعالی جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول. وعلی آلک و اصحابک یا اللہ. ایک گزارش کروں گا، پھر صلاۃ والسلام کی طرف چلیں گے. ماشاءاللہ مبلغ دعوت کی طرف چلیں گے. ماشاءاللہ مبلغ دعوت